ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم. 21 پارہ ہے سورہ روم آج شروع ہوئی ہے. 60 آیتیں ہیں اس سورت میں اور 6 رکوع ہیں. ابھی آپ کی خدمت میں 7 آیتیں پڑھی ہیں. سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں یہ والی بات تھی جو ہمارے دین کے لیے کوشش کریں گے جدوجہد کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے اور اللہ پاک مخلص لوگوں کے ساتھ ہیں. یہ اس آخری آیت کی ترجمہ ہے جو پچھلی آیت پچھلی سورت میں ہمارے رب نے فرمائی ہے. تو وہی مشقت اور مجاہدہ اور جہاد کرنے والے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد کا ذکر ہے. قصہ کیا ہوا تھا؟ قصہ یہ ہوا تھا کہ اس زمانے میں 2 طاقتیں تھیں. ایک رومیوں کی طاقت تھی جو کہ عیسائی تھے انجیل ماننے والے، اور ایک طاقت فارس کی تھی آتش پرستوں کی، آپ کے سامنے سجدہ کرنے والے. تو دل سے مسلمانوں کا نہ رومیوں سے تعلق نہ فارس اور آتش پرستوں سے تعلق، اور اسلام مسلمانوں کو اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی. لیکن اس زمانے میں یہ جنگیں ہو رہی تھی ان دونوں کی، رومیوں کی اور فارس والوں کی. تو جہاں کہیں رومیوں کو فتح ہوتی تو مسلمان خوش ہو جاتے، اس لیے کہ شراکت اس بات کی تھی کہ وہ کتاب والے ہم بھی کتاب والے، وہ آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، تو بھی مانتے ہیں. گڑبڑ اپنی جگہ ہے. اور جہاں وہ فارس والے جیت جاتے مشرک خوش ہوتے، اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ شریک کرنے والے وہ بھی آپ کو پوچھنے والے. تو ٹھیک اس وقت جس وقت مسلمان مکہ مکرمہ میں تکلیفوں میں تھے اور بہت زیادہ بے چینی تھی، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت بلال، ان کی والدہ حضرت عمار کی سمیہ، یہ صحابہ تکلیفوں میں تھے. تو اس موقع پر یہ جو کسرا والے تھے انہوں نے ان کو شکست دے دی روم والوں کو. اور یہاں حکومت تھی ان کی شام کے 2 شہر ہیں ازمعار اور بصرہ. ایک بصرہ ہے با کے زبر کے ساتھ اور اخیر میں چھوٹی ہا ہے. یہ عراق میں ہے جو مشہور ہے، کوفہ، بصرہ. ایک ہے بصرہ، با پر پیش ہے اور وہاں پر کھڑا زبر ہے. یہ شام کا شہر ہے. یہاں رومیوں کی حکومت ہے اور فارس والوں نے حملہ کیا. یہ علاقہ بھی چھینا. کہاں تک پہنچ گئے؟ ترکی تک پہنچ گئے. تو اس وقت مسلمان بھی تکلیف میں ہیں. تو کافروں نے خوب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ جیسے وہ جیتے ہیں ہم بھی تم سے جیتے ہیں، اور جیسے رومی ختم ہو گئے اور ان کے علاقے ان سے چھن گئے تم بھی ایسے ختم ہو جاؤ. میں اس وقت جس وقت حالات بالکل ناساز ہیں اور بہت حالات خراب ہیں، یہ آیتیں نازل ہوئی.
الف لام میم اس کا مطلب تو اللہ کو معلوم ہے. اور رومی ہار ہے، غلبت مغلوب ہو گئے، رومی ہار ہے. کہاں پر؟ قریب کی زمین ہے، شام کا علاقہ، اس میں ازوات اور دوسرا والے قریب کے علاقے میں وہ ہار گئے. اور اس وقت تو یہ ہارے ہیں، لیکن چند سالوں کے اندر اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ یہ رومی جیتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں چند سالوں میں. اور اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد کرتے ہیں. تو یہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت حالات بالکل ناساز، کچھ بھی نہیں، جیسے زمانے ماضی میں ہوا اللہ نے کیا دکھایا. ایک بڑے بدماش کو اللہ نے شکست دی اور تھوڑے سے مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح دے دی. چند سالوں کے اندر اللہ نے ایسا کیا. 2005 کو دیکھیں، 2008 کو دیکھیں، اس وقت کیا حالات ہیں، اور 2021 اور 22 کو دیکھیں، اس میں کیا حالات. اور کیا اللہ نے بدنام کیا بڑے بڑے بدماشوں کو، بڑے بڑے کافروں کو. اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ مسلمان غریب پسے ہوئے اور یہ آئے ادھر. اس وقت جب انہوں نے مذاق اڑایا یا اپنی دوست ابوبکر رضی اللہ عنہ، ابی بن خلف جو بڑا مشرک تھا، بڑا کافر تھا، اس نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا. یعنی قرآن کی طرف پھر گیا، یہ ہو نہیں سکتا، رومی کبھی جیتیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت ابوبکر نے کہا شرط لگا. اس وقت شرط لگانا دونوں طرف سے حرام ہے، اس کو جوا کہتے ہیں. جیسے انڈیا اور پاکستان کا نہیں چاہیے لوگ شرطیں لگا دیں، یہ حرام ہے کسی بھی معاملے میں، چاہے میچ کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو. اس وقت یہ حکم حرام کا نازل نہیں ہوا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ 3 سال کے اندر رومی غالب آئیں گے. تو ابی بن خلف نے کہا نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں کہتا ہوں 10 اونٹنیاں تمہیں دوں گا اگر نہیں ہارے، اور اگر ہار گئے، رومی اگر جیت گئے تو پھر تم نے 10 اونٹنیاں دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے فرمایا 3 سال کی مدت اللہ نے نہیں فرمائی، اللہ نے فرمائی چند سالوں میں. 20 کا لفظ اور زور قائم، اور یہ 3 سے 9 تک آتا ہے، تو اس کو 9 سال تک اور 10 کے بجائے 100 اونٹنیاں کرو. اور ایک روایت میں کہ 7 سال تک ہو اور 10 کے بجائے 100 اونٹنیاں کرو. تو پھر ابی بن خلف نے کہا بالکل صحیح، 7 سال یا 9 سال مقرر ہے. اور تم اگر تم تو اگر چلے گئے تو پھر تم اپنا کفیل دے دے تاکہ میں اس سے 100 اونٹنیاں وصول کروں. میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. کا بیٹا بعد میں مسلمان ہوا عبد الرحمن، پھر کا حضرت ابوبکر. تو ٹھیک 7 سال کے بعد مسلمان، یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. ہجرت ہو گئی 5 سال کے بعد، 2 سال باقی ہے. 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا. جس دن 313 نہتے مسلمانوں کو اللہ نے 960 کافروں پر فتح دی اور 70 ان کے مارے گئے اور 70 قید ہو گئے. اور بہت برے طریقے سے اللہ نے کافروں کو ذلیل کیا. ابو جہل جیسا بدماش آدمی، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے کمزور آدمی ان کے سینے پہ چڑھتے ہیں اور 15 سال کے 14-15 سال کے لڑکے وہ ابو جہل کو قتل کرتے ہیں. اور ابھی جان باقی ہے، سر کاٹنے کے لیے عبداللہ بن مسعود گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ میں کمزور صاحب، بالکل کمزور بدن، چھوٹی چھوٹے ٹانگے، یہ بیٹھتے ہیں ان کے سینے پر اور تلوار سے چھرے سے ابو جہل کا سر کاٹتے ہیں. ایسا ذلیل کیا اللہ تعالیٰ، اور ایسا بدنام ہوئے، ایسا رسوا ہوئے. اور یہ ابی بن خلف اسی میں مارا گیا. اور اس کی بدن موٹا بدن ہے اس کا، 3 دن میں اس کی لاش کھل گئی. تو اس کو جو ہے نا وہیں اوپر اس کے اوپر مٹی ڈال دی. باقی جو کافر تھے وہ بدر میں کنویں میں ڈال دیے. ایسے ذلیل ہوئے. اور ٹھیک اس دن جس دن اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اسی دن خبر آ گئی اللہ نے رومیوں کو جیت دے دی. مسلمان 2 خوشیاں ملی مسلمانوں کو.
ایک مسلمانوں کو بدر کے اندر مشرکین کے اوپر فتح ملی اور اللہ پاک نے اس کی خود تعریف کی اس دن کی 10ویں تاریخ کے شروع میں یوم الفرقان کہا ہے اللہ بدر کا دن حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے اور اسی دن اللہ پاک نے رومیوں والی خبر بھی پہنچی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف کے وارث سے 100 اونٹ لے لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ کے نام پہ خطاب اس کو یعنی ہم سے اس کو دور کرو اللہ کے نام پہ اس کو صفا کرو اور ایک روایت میں کہ چوہے کا حکم آ گیا تھا تو آپ نے فرمایا ابوبکر یہ تو حرام ہے بس صدقہ کرو اس کو دے دو بس اس کو یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو چوہے کا مال ہے تو چوہے کا مال تو حرام ہوگا ان آیتوں میں وہ والی باتیں ہیں جو ہمارے رب نے فرمائی ہیں کہ الف لام میم غلبت الروم الف لام میم کا ترجمہ اور اللہ نے اس سے قرآن پاک کی سچائی کا اندازہ لگایا کہ قرآن پاک سچی کتاب ہے اور اللہ جل جلالہ نے جو قرآن اتارا ہے اس میں ایک رنگ کی برابر بھی جھوٹ نہیں ہے یہ تو 7 سال میں ہزاروں سال گزر جائیں گے ہزاروں سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب حضور پہ اتری ہے اور ہزاروں سال کے بعد قیامت آئے گی قیامت کے سارے حالات جنت کے حالات دوزخ کے حالات قرآن بیان کر رہا ہے اور سچی کتاب ہے اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے تو رومی لوگ ترین کی سرزمین میں ہار چکے ہیں مغلوب ہو گئے اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد چند سالوں کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے سارا اختیار اللہ ہی کو ہے رومیوں کے ہار جانے سے پہلے بھی اللہ کو اختیار ہے اور ہار جانے کے بعد بھی اللہ کو اختیار ہے کرنے والے صرف کون ہے اللہ کی ذات ہے اور اللہ سے صرف ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا تو اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے یعنی جس دن رومی جیتیں گے اسی دن اللہ پاک جس طرح رومیوں کو فتح دی ایسے ہی اللہ پاک ایمان والوں کو بھی فتح دیں گے اور بدر کے اندر ایسے نہاتے مسلمانوں کو اللہ پاک کیا کریں گے فتح عطا فرمائیں گے وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے وہ زبردست ہے اقتدار کا مالک ہے اور بڑا مہربان ہے یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جب کہہ دیا ایک دفعہ تو اللہ پاک اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں دنیا والوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ وعدے کے خلاف سے نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ اللہ کو جانتے ہیں اکثر لوگ اللہ پاک کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے دنیا کی چیزوں کو وہ بڑا جانتے ہیں اس کے نفع نقصان کو جانتے ہیں اس کے وہ بن بیٹھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں اس لیے یہ کافروں کی خصلت ہے جو اللہ کو نہیں جانتے اور ایمان والے تو اللہ کو جانتے ہیں ایمان والے دنیا میں رکھتے ہیں سبب کے درجے میں اور حقیقت میں جو جان ڈالنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے تو دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری روح کو جانتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہے اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے الحمدللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرش سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب